ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں. ملتان ٹیسٹ پاکستان کے ہاتھوں سے نکلنے لگا. سیریز بچانا چیلنج بن گیا. پاکستان نے 355 رنز ہدف کے تعاقب میں چوتھے روز کھانے کے وقفے تک 7 وکٹ پر 291 رنز بنا لیے ہیں. پاکستان نے چوتھے روز پہلے سیشن میں 3 وکٹیں گنوائی. چمن میں آبادی پر افغان بارڈر فورسز کی بلا اشتعال گولہ باری اور فائرنگ سے 6 پاکستانی شہید ہو گئے، 17 زخمی ہیں. ISPR کا کہنا ہے کہ اشتعال انگیزی کا مؤثر جواب دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان حکومت سے سرحد پار بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات روکنے کا مطالبہ کر دیا. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سرحد پر شہریوں کی حفاظت دونوں فریقین کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیتے ہوئے پیمرا سے تقریر کا اسکرپٹ طلب کر لیا ہے. زاہد مشوانی سے مزید جانیں گے. زاہد بتائے گا اس بارے میں. الیکشن کمیشن نے اس کا باقاعدہ نوٹ لیا ہے اور پیمرا کو ہدایت کیا کہ گزشتہ روز کے ان کے خطاب کا اسکرپٹ فراہم کیا جائے. آج عمران خان کی تقریر کا اسکرپٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ آج ہی ان کو یہ تفصیلات فراہم کی جائیں. آرٹیکل 204 کے تحت عمران خان کے خلاف اس پر کارروائی کی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا ہے اور عمران خان نے گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اس سے قبل بھی الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف اس طرح کے بیانات پر کارروائی جو ہے وہ کر رہا ہے اور جو گزشتہ روز کا جو ان کا خطاب تھا اس پر بھی ابھی تفصیلات طلب کر لی گئی. جی بہت شکریہ تفصیلیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی مہینے تیاری مکمل ہوگی، اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، پلان میں تبدیلی نہیں کریں گے. چیئرمین PTI عمران خان کا اعلان. نیوز کانفرنس میں کہا کہ نئے سیٹ اپ سے کافی امیدیں ہیں. نئے آرمی چیف حافظ قرآن ہیں. امید رکھتا ہوں کہ وہ امر بالمعروف پر چلیں گے. زرداری اور نواز شریف کبھی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق حکومت کو وارننگ دے دی. محمود خان کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق دیا جائے. وفاق حکومت KP کو دیوار سے لگا رہی ہے. سابقہ فاٹا کے بجٹ پر بھی کٹ لگا دیا جو سب سے خطرناک ہے. ان کے پاس پیسے پڑے ہیں مگر نہیں دے رہے. KP حکومت کے پاس تنخواہوں کی ادائیگی کے پیسے نہیں. وان کرنا ہو فیڈرل گورنمنٹ کو ہمارے واجبات ہمارے پیسے دے دے، وہ ہمارا حق ہے. ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے. 189 بلین خیبر پختونخوا کے اس وقت دسمبر تک ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہیں. بہت کوشش کی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، ہم نے انٹریکشن کی، کو ہم نے لیٹر لکھے کہ ہمارے فائنینشیل ایشوز ہے ان کو ریزالو کرا دے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے. کوشش کرے کہ ہمیں دیوار سے لگا دے اور یہ اسی پر لگے ہوئے اور سارا ملبہ ہم پہ آئے. اور سب سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور جو بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے ایکس فاٹا مرجر. ان کے پیسے، ان کا جو فنڈز ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا کی سیکیورٹی کے حوالے سے. اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے. جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 بلین ہے، ریکوائرمنٹ ہماری 85 بلین. خاک وہاں پر ہم لوگ یہ تنخواہیں نہیں دے پا رہے. پھر میڈیا پہ بات آ جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے. پیسے کدھر سے آئیں گے؟ پیسے تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اگر یہ نہیں ہو سکا تو اگلا لائے عمل ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. NHP کے پیسے ہے جو ہمارا حق ہے 61 بلین، اب تک ان کے اوپر بقایا جات ہے. فلڈ میں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا 10 ارب روپے انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 10 ارب روپے ہم آپ کو فلڈز میں دیں گے. ایک بھی پائی انہوں نے ہمیں نہیں دی. کریے گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ کر جائے گی اور ڈیفالٹ کے قریب ہے. یہ کہیں گے کہ یہ تو صوبوں کی طرف سے آ رہا ہے، صوبے کا اس میں کیا کردار ہوگا. ادھر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید بھی پھٹ پڑے. کہا کہ وفاق نے گلگت بلتستان کا بجٹ 40 ارب سے کم کر کے 25 ارب کر دیا. وفاق نے ہمارا ترقیاتی بجٹ کاٹا ہے. GB گلگت بلتستان جن کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دی. مطلب یہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس خطے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے. اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے کبھی بھی سیاسی زد بازی نہیں کی گلگت بلتستان کے ساتھ، کیونکہ جو گرانٹ بھی ملتی ہے اگر اس کو NFC سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ پینٹس کے برابر. آج 6 مہینے ہو گئے 50% انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا اور آج 6 مہینے ہو گئے ADP کا ابھی تک پورے صوبے کو انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں ریلیز کیے ہیں. اب کوئی بندہ مجھے بتائے کہ 2 ارب 80 کروڑ پہ میں 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا، جس کا 17% گلیشیئر کور ہے، جس میں ہر سال سیلاب آتا ہے، تو ہم 1.5 ارب 2.5 ارب میں کیسے یہ صوبہ چلائیں گے؟ اب ہم لوگوں کے ساتھ سٹرائک پہ جا رہے ہیں.
पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हम स्ट्राइक करेंगे, इनको लग पता जाए हो सकेगा तो हम पूरे लोगों को लेके इधर भी आएंगे। हम कैबिनेट की मीटिंग नेशनल असेंबली के बाहर करेंगे। मतलब इन्होंने मजाक रख दी। वज़ीर खजाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान कहते हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास तनख्वाहों की अदायगी के पैसे नहीं। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक कर रही है। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अपने मुलाजिम की 15% तनख्वाह बढ़ाए और रियासत का मुलाजिम इससे महरूम रहे। हम कहते हैं कि आपके पेंशनर्स को 15% इजाफा मिले और रियासत का पेंशनर इससे महरूम रहे। क्या हमारे साथ ये सुतीली माँ का सलूक आप इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ कहीं पहुंच नहीं सकती, कि हम 5वें माह के बाद 6ठे माह की तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है आज़ाद कश्मीर। हमारा एक ईमान का जुज़ है कि किबला अव्वल के बाद हमारा किबला सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अलावा हमने कभी किसी पर रिलाई नहीं किया। गवर्नमेंट आके बैठ गई कि जिसने आके उन लोगों को जो बाय चॉइस पाकिस्तानी हैं उनके ईमान को भी शेक करने की कोशिश की। हमारा जो टोटल डेवलपमेंट बजट का चंक है वो 28 अरब था। खान साहब की जब यहाँ गवर्नमेंट थी और वहाँ मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो खान साहब ने उनको 34 अरब रुपए दिए। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का एक पैकेज शामिल किया गया। ये लाइन ऑफ कंट्रोल मेरी और आपकी फर्स्ट डिफेंस लाइन है। 70 अरब रुपए नाला लई के लिए रख सकते हैं। रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए 28 अरब देने के लिए आपके पेट में मरोड़ पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अफसोसनाक, इससे ज़्यादा काबिल अफसोस गुफ्तगू बात नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके हैं। हम इस निच पे पहुँच चुके हैं कि अब हमारे पास एक पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई सलूशन। वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी का कहना है कि 167.4 बिलियन रुपए पंजाब के हैं जो वफाक नहीं दे रही। ऐलानात होते रहे लेकिन सैलाबी सूरत हाल में पंजाब में 1 रुपया भी नहीं दिया। 176.44 बिलियन के आउटस्टैंडिंग हैं जो वफाकी हुकूमत हमें नहीं दे रही। सेहत कार्ड एक मुआहदा है, उसमें पंजाब, वफाकी हुकूमत और स्टेट लाइफ ट्राइपार्टाइट हमारा एक एग्रीमेंट है। वफाकी हुकूमत ने अपने शेयर नहीं पे किया और इस वक्त पंजाब के दिए हुए जो प्रीमियम के पैसे हैं उसी के साथ ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर में भी और इस्लामाबाद में भी। पंजाब में जो भी रिलीफ ऑपरेशन हुआ है वो हमारे पंजाब के अपने वसाइल के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो चेयरमैन इमरान खान साहब की जो टेलीथॉन के साथ जो फंड्स जनरेट हुए थे उसके साथ हमने तकरीबन 14 अरब रुपए जो हैं वो तो बेसिक उनको रिलीफ दी गई है ना जी। पिछले हफ्ते एक्ने की मीटिंग हुई है जिसके अंदर पंजाब का नाम ही नहीं है उस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम फ्लड रिलीफ की जो हम बात करें। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमारा एक लोन था ग्रेटर थल कनाल के लिए जो कि पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज राहदारी जमानत के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। पाकिस्तान वापसी से पहले अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट से गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत को मतलूब है। अदालत वज़ीर आज़म के बेटे को मफरूर करार दे चुकी है। सुलेमान शहबाज खुद साख्ता जिला वतनी के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुंचे हैं। सिंध हाई कोर्ट में परवीन रहमान कत्ल केस के मुलजमान की बरीयत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। इस दौरान सेनेटर आजम स्वाति केस का जिक्र किया गया। अदालत ने IG सिंध को सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात बताने की हिदायत की। फारूक समी हमारे साथ उनसे जानेंगे। फारूक बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आजम स्वाति को जो जनाब इस हवाले से IG सिंध को हिदायत की गई कि आप हमें बताएं। आज अदालत ने वक्त इख्तियार किया गया कि उनके पास जो है वक्त दिया जाए, तो इस पर अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन की है कि आप जारी करके आए, तमाम SSPs को तलब करें और हमें मुकम्मल जो है। ठीक है, फारूक हमारे साथ हैं, तफसीलन अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। सेनेटर आजम स्वाति केस का जिक्र भी किया गया। अदालत ने IG सिंध को सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात बताने की हिदायत की। जस्टिस के आगा ने कहा, सुना है साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ भी विक्टिमाइजेशन हो रही है, मुकदमात कायम किए जा रही हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ एक ही इल्जाम में कई मुकदमात कैसे दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। अदालत ने IG सिंध को तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी। सेनेटर आजम स्वाति के साथ किया जाने वाला सलूक इंतहाई काबिल मजम्मत है। रहनुमा PTI अली जैदी कहते हैं, इस वक्त मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। इन लोगों के सीने में दिल नहीं बल्कि इक्तदार की हवस है। हुकूमत इंसानियत, जमहूरियत और अदलो इंसाफ की पटरी से उतर चुकी है। बेरहमाना किरदार, गैर इंसानी और गैर कानूनी तर्ज अमल से नफरतों में मजीद इजाफा होगा। PTI मौजूदा हुकूमत के ओछे हथकंडों का बहादुरी से मुकाबला करेगी।
یہ وقت اسمبلیوں میں قانون سازی کا نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اگلے الیکشن اور دوسرے ضروری امور نمٹا کر آگے بڑھنے کا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر 51% جبکہ 6% کی جی ڈی پی 1% پر آ گئی۔ اسمبلی کی ریزولوشن جو ہے منزل کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بیسک مقصد تو جنرل الیکشن کی طرف یہ ملک بڑھے، خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ کی طرف ملک جاتا ہے اور اس وقت 51% ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جی ڈی پی گروتھ جو 6 پہ جانے والی تھی 1 پہ گر گئی ہے، ان حالات میں میرے خیال میں سب سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے اور اگلے الیکشن اور باقی بھی جو ضروری امور ہیں ان کو نپٹا کے مارچ اپریل جو ہے وہ ایک بہتر ٹائم ہو سکتا ہے تاکہ زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو اور الیکشن کی طرف ہم چلے۔ اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے کہ اسمبلی میں آ کے دوبارہ قانون سازیاں اور سارے اتنا کچھ ہو گیا ہے۔ کبھی سوچا کہ ہم انٹیریئر سیکیورٹی کی میٹنگ بلا کے پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن کال ہو اور سابق وزیر اعظم پہ حملے کی تحقیقات کے لیے یہ پارلیمنٹ سٹینڈ لے؟ گورڈن کالج راولپنڈی کی نجکاری کے خلاف طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ گورڈن کالج سے فارغ التحصیل اہم شخصیات بھی اظہار یکجہتی کے لیے پہنچ گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ گارڈن کالج میں احتجاج کا سلسلہ مسلسل 1 ماہ سے جاری ہے۔ ابھی میرے عقب میں اسٹوڈنٹ جو ہیں باقاعدہ طور پر یہاں پہ باہر نکلے ہیں، احتجاج کے لیے اس نجکاری کے خلاف نکلے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی جانب سے یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی نجکاری کر دی گئی تو وہ جو ہزاروں روپے کی فیسیں دیتے ہیں بمشکل وہ لاکھوں میں ہو جائیں گی، وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے اور تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اولڈ گارڈین کالج جو اسٹوڈنٹس تھے وہ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے ہیں راولپنڈی سے اور دور افتادہ علاقوں سے، اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے اولڈ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ استقبال بھی کیا گیا ہے۔ طلبہ اسلام کی جانب سے حکومت کو، پنجاب اور وفاقی حکومت کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے 72 گھنٹے کا کہ اگر نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لیا تو اس کے بعد وہ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کروائیں گے اور راولپنڈی مری روڈ سے لے کے فیض آباد اور دارالحکومت اسلام آباد تک ایک بڑی ریلی بھی نکالی جائے گی۔ یوں راولپنڈی کے یہ اسٹوڈنٹس، گارڈن کالج کے اسٹوڈنٹس اس نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور احتجاج کا یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 1 ماہ سے زائد جاری ہے۔ اور اب بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں اعظم سواتی پر۔ سندھ میں مقدمات کے خلاف درخواست آج ہی دائر کی گئی، ہمیں مہلت دی جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، کل تک تیاری کر لیں۔ جسٹس کریم خان کا کہنا تھا کہ جہاں مقدمات درج ہیں ایس ایس پیز کو بلا لیں۔ عدالت کی آئی جی سندھ کو ہدایت، مقدمات کی وضاحت نہیں کی تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تمام ایف آئی آرز کی انگلش ٹرانسلیشن لے کر آئیں۔ عدالت نے کہا ہمیں مہلت دی جائے، آئی جی نے کہا ہمیں مہلت دی جائے۔ عدالت سے استدعا کوئی مہلت نہیں، کل تک ایف آئی آرز لے کر آئیں۔ جسٹس کریم خان نے کہا انویسٹیگیشن بہت ہی خراب ہے، پولیس ہاتھ کھڑے کر لے گی تو عام شہری کیا کرے گا؟ عدالتی بینچ اور آئی جی سندھ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ، مجھ پر آپ کو بھروسہ نہیں تو میں کیا کہوں؟ آئی جی سندھ نے کہا عدالت کے ریمارکس مجھے تکلیف ہوئی۔ آئی جی سندھ نے کہا اپنی جاب میں انٹرسٹڈ نہیں تو استعفیٰ دے دیں، یہ کہنا تھا جسٹس کے آگا کا۔ آئی جی کی سندھ سے مکالمہ کیوں استعفیٰ دوں؟ ہم عدالت کی عزت کرتے ہیں، احترام کی توقع رکھتے ہیں۔ آئی جی سندھ کا کہنا تھا سندھ ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل کو مداخلت کرنے سے روک دیا۔ جی ہاں، اعظم سواتی پر سندھ میں مقدمات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست آج ہی دائر کی گئی، ہمیں مہلت دی جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا، جس پر جسٹس کریم آغا خان نے کہا کہ کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، کل تک تیاری کر لیں۔ عدالت نے آئی جی سندھ کو ہدایات جاری کی کہ جہاں مقدمات درج ہیں ایس ایس پیز کو بلا لیں، مقدمات کی وضاحت نہیں کی تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، یہ کہنا تھا عدالت کا۔ تمام ایف آئی آرز کی انگلش ٹرانسلیشن لے کر آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ آئی جی سندھ کی عدالت سے یہ استدعا بھی سامنے آئی کہ ہمیں مہلت دی جائے۔ اس پر جسٹس کریم آغا خان نے کہا کہ کوئی مہلت نہیں، کل تک ایف آئی آرز لے کر آئیں، انویسٹیگیشن بہت ہی خراب ہے۔ جسٹس کریم خان آغا کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس ہاتھ کھڑے کر لے گی تو عام شہری کیا کرے گا؟ عدالتی بینچ اور آئی جی سندھ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ مجھ پر آپ کو بھروسہ نہیں تو میں کیا کہوں؟ عدالت کے ریمارک سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ جسٹس کے آغا خان کا آئی جی کی سندھ سے مکالمہ یہ سامنے آیا کہ اپنی جاب میں انٹرسٹڈ نہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ کراچی میں پاک آرمی سے یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، پاک فوج وی لو یو کے نعرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔